بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے میری اپنا جو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میں نے 20 گھنٹے تیاری کی ہے تقریباً، اور آئلٹس کا ایگزام دیا اور 6 بینڈ دیا۔ تو اس میں جس شخص نے یا عورت نے اگر بی اے تقریباً کیا ہوا ہو یا ایف اے میں انگلش میں اچھے مارکس آئے ہوں، یعنی اس کی جو بیسک انگلش کا جو نالج ہے، ووکیبلری، گرامر وغیرہ ہے، اگر وہ تقریباً ٹھیک ہے تو اس کو کچھ ٹپس سیکھنے چاہیے آئلٹس کے حوالے سے، کہ تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ٹائم ختم ہو جائے اور وہ ابھی تک وہ سکل فنش نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل ریڈنگ ابھی تک پیپر دے رہے ہیں اور ٹائم ختم ہو گیا، تو ٹپس کے ذریعے جو ہے اچھے بینڈ لیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ میں مختلف ٹپس آپ کو بتاؤں گا۔ آئلٹس کیوں کمپلسری ہے، اس کے حوالے سے میں نے جو ویڈیوز بنائی تھیں اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے، اور ابھی ریسنٹلی جو میری ویڈیو آئی ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے، کہ یو کے نے ایک کیئر ہوم کے اندر کیئرر ورک پرمٹ ویزا نکالا ہے، اس میں بھی 4.5 تقریباً بینڈ چاہیے ہوتا ہے آئلٹس کے اندر۔ باقی کوئی کمپلسری نہیں ہے، نہ بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہے، نہ کوئی اور کوالیفیکیشن۔ یہاں آ کر ٹریننگ دیتے ہیں، جاب بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور 5 سال بعد انڈیفینٹ ویزا بھی پکا ویزا دے دیتے ہیں، بعد میں نیشنلٹی اور برٹش پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز کمپلسری ہے آئلٹس۔ آئلٹس کی اور بھی زیادہ خصوصیات ہیں کہ جو لوگ امریکہ میں جاتے ہیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، حتیٰ کہ جو چائنا کے اندر ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ چونکہ وہاں پر انگلش کے اندر ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، تو پہلے وہ چیک کرتے ہیں انگلش ٹھیک ہے یا نہیں، پھر جا کر وہ ایم بی بی ایس میں، ایف ایس سی، میڈیکل میں نمبر چیک کرتے ہیں۔ یا جاپان کے اندر بھی، حتیٰ کہ یورپین اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بھی جو لوگ کورسز کر رہے ہیں مختلف قسم کے، میڈیکل کے ہو جائیں، آئی ٹی کے ہو جائیں، بزنس مینجمنٹ کے ہو جائیں، تو وہ وہاں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ آئلٹس چیک کرتے ہیں کہ آئلٹس جو ہے وہ اگر صحیح بینڈ لیا ہے انہوں نے، ان کی انگلش وغیرہ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر اس موڈ کے اندر، اس یعنی میڈیم کے اندر، چونکہ وہ اپنی لوکل لینگویج، کنٹری کی لینگویج کے اندر نہیں سکھا رہے ہوتے، انگلش میں وہ ڈگری ہو رہی ہوتی ہے، تو انگلش کم از کم ان کی ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو آئلٹس کافی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ایف اے، ایف ایس سی میں انگلش اچھی تھی، یا بی اے تک تعلیم حاصل کی ہے، بنیادی ان کی انگلش اور انگلش گرامر اور ووکیبلری ٹھیک ہے، تو وہ کچھ ٹپس سیکھ لیں، اس کے ذریعے ان کے آئلٹس کے اندر اچھے بینڈز آ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر انگلش بہت اچھی ہے اور ان کو وہ ٹپس نہیں آتے، تو وہ ٹائم کے اندر پیپر ختم نہیں کرتے، یا ان ٹپس کی وجہ سے کچھ چیزوں میں مار کھا جاتے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے، ایم اے انگلش کرنے والے لوگوں کے بینڈز کم آ جاتے ہیں۔ تو وہ میں آج انشاءاللہ آپ کو ٹپس بتاؤں گا۔ لسننگ کے اندر، لسننگ کے علاوہ باقی ساری سکلز کے اندر فارمیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جو ریکگنائزڈ بک ہے وہ، یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جو فارمیٹ ہے وہ آپ کر لیں کہ لسننگ کے اندر کس قسم کے کویسچن آئیں گے، اسپیکنگ کے اندر، ریڈنگ کے اندر، رائٹنگ کے اندر، تاکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ چیز آنے والی ہے، اس کی میں نے کیسے تیاری کرنی ہے، اور اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ فارمیٹ جو ہے نا، یہ کمپلسری ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ لسننگ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مختلف ایکسنٹس یوز ہوتے ہیں۔ امریکن بھی ہو سکتا ہے، کینیڈین بھی ہو سکتا ہے، آسٹریلین بھی، برٹش بھی۔ تو اس لیے اگر آپ تھوڑا بہت خبریں سنتے رہتے ہیں، یا مختلف ایکسنٹ میں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کی لسننگ امپروو ہو جائے گی، اور وہاں پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ کیسے پروناؤنس کر رہے ہیں۔ تو کچھ مہینے اگر آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں کہ
آپ مختلف ڈرامے دیکھیں یا نیوز اگر آپ دیکھتے رہتے ہوں انگلش کی، تو اس سے بھی آپ کی لسننگ بہتر ہو جائے گی۔ کنسنٹریشن نہ ہو تو بہت جلدی بندہ لوز ہو جاتا ہے، یعنی لسننگ کے اندر جیسے ہی آپ کا خیال کسی اور طرف جائے، آپ اپنے خیالات کو جھٹک کر فوراً اس طرف آئیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، اور آپ کا جو پین ہے، انگلی پین وغیرہ اگر آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں پیپر کے ساتھ، تو وہ آپ کا پیپر کے اوپر ہو کہ وہ کہاں بول رہے ہیں، جیسے جیسے وہ آگے بولتے جائیں گے آپ کا وہ ساتھ ساتھ ہو۔ اور اس سے پہلے آپ تھوڑا سا جو 30 سیکنڈ دیے جاتے ہیں کہ 1 سے لے کر 6 تک یا 1 سے لے کر 4 تک آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر وہ کویسچن دیکھنے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ 7 سے لے کر 11 تک، وہ آپ نے جلدی جلدی گو تھرو کرنا ہے۔ مکمل اگر پڑھ نہیں سکتے 30 سیکنڈ میں تو گو تھرو کرنا ہے کہ کس بارے میں ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس ٹاپک پر کنورسیشن ہونے والی ہے، تو اس لیے وہ آپ کے ذہن میں ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر کسی طرف بھی خیال آتا ہے تو آپ نے فوراً کرنا ہے کہ میں لسننگ کے اس میں ہوں، اگر میری کنسنٹریشن لوز ہو گئی تو پھر میں فیل ہو سکتا ہوں، بینڈ کم آ سکتے ہیں۔ تو اپنی چونکہ ایک ہی دفعہ پلے ہونی ہے آڈیو، بار بار انہوں نے نہیں سنوانی، دوسری دفعہ نہیں سنوانی، ایک دفعہ آپ نہیں سنا، آپ کی توجہ اور طرف چلی گئی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جواب غلط ہو جائے گا، بینڈ کم آ جائیں گے۔ تو کنسنٹریشن اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کی ورڈز جو ہیں وہ آپ انڈر لائن کر لیں، جلدی جلدی جب گو تھرو کر رہے ہیں تو اس میں جو مثلاً ان ہے، دی ہے، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ان کو اگنور کرتے ہوئے جو مین چیز ہوگی کہ جس کے حوالے سے گفتگو، مثلاً اگر ڈائنوسورس ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو وہ آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے۔ ان کی ایجز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہ انڈر لائن کر لیں، ان کی کس صدی میں یہ ہوئی تھی یا کون سی تاریخوں میں یہ پائے جاتے تھے، ان کی قسموں کو وہ انڈر لائن کر لیں۔ باقی چیزوں کو آپ اگنور کر لیں، لیکن جو بار بار جس چیز پر لگ رہا ہے کہ یہ اس ٹاپک پر ہے اس کو انڈر لائن کر لیں تاکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں۔ آنسر شیٹ میں لکھنے کے لیے آپ کو بعد میں ٹائم دیا جائے گا، باقاعدہ 10 منٹ ہو گئے آپ کے، تو آپ نے اگر کوئی لمبا لفظ ہے تو اس کو پورا نہ لکھیں، اگر اس کو پورا لکھیں گے تو وہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ اگلا جو سن رہے ہوں گے وہ مس ہو جائے گا۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اوبیڈینٹلی، اب یہ پورا لفظ لکھنے کی بجائے آپ تھوڑا سا اشارہ دے دیں، جس طرح اخباری جو ہوتے ہیں جب کسی کا انٹرویو لینے جاتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لکھتے جاتے ہیں، بعد میں آ کر کوڈ ورڈ لکھ دیتے ہیں، بعد میں آ کر ان کی سپیچ کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے تھوڑا سا OBED بس اس طرح لکھ دینا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوبیڈینٹلی تھا لفظ۔ تو پورے لفظوں کو نہ لکھیں، شارٹ لفظ لکھتے جائیں۔ باقی چیزیں میں انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو بیان کروں گا۔